السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول رنگ آسماں قسط نمبر 68۔ رات اپنے آخری پہر میں ہلکورے لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ پرسکون سمندر میں ساحل سے قدرے قریب لنگر انداز ہاؤس بوٹ کے آرام دہ کیبن میں وہ پانچوں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ علی ریحان کے بارے میں شازمان اور اریبہ نے کیپٹن جیمس اور اس کی نو بیاہتا بیوی کو بتا دیا تھا۔ سی ہاک کے نکل جانے کا انہیں بے حد افسوس تھا، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ سب اس نیک مقصد میں اب ایک ہو چکے تھے۔ کیپٹن جیمس نے ایک چھوٹی سی میز پر نقشہ پھیلا رکھا تھا اور قلم سے ایک جگہ نشان لگاتے ہوئے انہیں بتا رہا تھا۔ سی ہاک کو چونکہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے انگلستان روانہ ہونا پڑا، جس کی وجہ تم سب کو معلوم ہی ہے۔ وہ رکا، پھر سنبھل کر کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ زخمی ہونے کے سبب اس کی بیوی عزابیلا نے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ شوہر کے قریب ہی موجود کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ والی کرسی پر بالترتیب اریبہ، علی تھے اور کیپٹن جیمس کے بائیں جانب شازمان بیٹھا تھا۔ ان سب کی نظریں میز پر رکھے نقشے پر جمی تھی، تاہم وہ سب اس کے مزید بولنے کے بے چینی سے منتظر تھے۔ البتہ عزابیلا تھوڑی دیر بعد اٹھ کر کافی بنانے کے لیے کچن کا رخ کر چکی تھی۔ ادھر شازمان سے رہا نہ گیا، وہ بولا، میں شاید آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ جسٹ ریلیکس، کیپٹن جیمس دوستانہ مسکراہٹ سے بولا، میں آگے یہی بتا رہا ہوں کہ اسی سبب سی ہاک کو سمندر میں ہی کہیں ایسے مقام پر جو ساحل کے قریب ہو کم از کم 3 دنوں کا سٹے درکار ہوگا۔ کہتے ہوئے اس نے شازمان کی طرف دیکھتے ہوئے وضاحت بھی کر ڈالی، اس لیے کہ افریقہ کی مغربی آبی گزرگاہ ان دنوں شدید جوار بھاٹا کا شکار رہے گی۔ سی ہاک ایک طاقتور اور بڑا بحری جہاز ہے کیپٹن، شازمان نے کہا۔ اسے یقیناً ایسے طوفانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہوگا۔ اب اگر سی ہاک کو ایسے حالات میں قبل از وقت ہی ٹریزر آئی لینڈ کا ساحل چھوڑ کر افریقہ کے مغربی ساحلوں سے انگلستان کا سفر کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے تو وہ اتنا رسک لینے کے قابل ہوگا ہی۔ تمہاری بات میں وزن ہے مسٹر زمان، کیپٹن جیمس نے کہا۔ میں نے ایک خیال ظاہر کیا تھا، ممکن ہے سی ہاک چند 100 ناٹیکل میل کے بعد کسی قریبی ساحل پر لنگر انداز کر دیا جائے۔ اس سے جتنی جلد ممکن ہو سکے اس کا تعاقب کیا جائے تو اسے روکا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس تو ایسی کوئی لانچ نہیں ہے، جو ہے وہ بیکار ہی محسوس ہوتی ہے، اریبہ نے کہا۔ سی ہاک کے تعاقب میں روانگی کے احساس سے اس کے ہی نہیں بلکہ شازمان اور علی کے چہرے بھی جوش سے تمتمانے لگے تھے۔ اس بوٹ کے بارے میں کیا خیال ہے دوستو؟ سب اس نرم اور مہربان آواز پر لمحہ بھر چونکے تھے، پھر ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ عزابیلا تھی جو ایک ٹرے اٹھائے کچن میں برآمد ہو رہی تھی۔ اس نے اریبہ کی بات سن کر یہ کہا تھا اور ٹرے ان کے درمیان میز پر رکھ دی۔ جیمس نے نقشہ سمیٹ لیا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے ڈارلنگ عزابیلا، کیپٹن جیمس نے قدرے سنجیدگی سے اور پرغور لہجے میں کہا۔ باقی تینوں حیرت سے ان کے چہرے تکنے لگے۔ ان دونوں میاں بیوی نے پہلے ہی انہیں اپنے خیالات اور مثبت انداز فکر کی وجہ سے متاثر کر رکھا تھا اور اب اپنے ہاؤس بوٹ کو ان کی مہم کے سامنے پیش کرنے کا برملا اظہار کر رہے تھے۔ لیکن یہ تم دونوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ باقیوں کی مدد کرنے پر تم دونوں پر غداری کا الزام آ سکتا ہے، اس پاداش میں سخت سزا بھی ہو سکتی ہے، شازمان نے کہا۔ زمان ٹھیک کہہ رہے ہیں، اریبہ نے بھی اس کی تائید میں گہری متانت سے کہا۔ آپ دونوں نے ہمارے لیے پہلے بہت کچھ کیا ہے، حتیٰ کہ ہماری خاطر اپنی جانیں بھی خطرے میں ڈالی، جس کے لیے ہم تہہ دل سے شکر گزار رہیں گے، مگر ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک بار پھر ہماری وجہ سے تم دونوں خود کو خطرے میں ڈالو۔ علی ریحان نے بھی اپنا سر اس بات میں ہلا کر زمان اور اریبہ کی تائید کی۔ ہم یہ سب تمہاری خاطر کب کر رہے ہیں؟ کیپٹن جیمس بدستور ہلکی مسکراہٹ طرح بولا۔ یہ سب تو بہت پہلے سے میرے ذہن میں تھا کہ یہاں جزیرے میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب غلط ہے۔ حکومت اور اقتدار کے نام پر یہاں جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جاتا رہا ہے وہ سب غلط ہے اور انسانیت کے اصولوں کے خلاف بھی، حتیٰ کہ اب قابض ملک کے خزانے بھی چوری کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے تم لوگوں اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ ہم تم پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا کیپٹن جیمس نے۔ اس کی بیوی عزابیلا نے بھی اپنے شوہر کی تائید میں کہا۔ لو اب گرما گرم کافی پیو اور روانگی کو منصوبہ بناؤ، کہتے اپنے شوہر کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی، پھر اس کے بازو کو بڑی محبت سے تھامتے ہوئے جیمس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مزید بولی، میرے شوہر جس راستے پر چل رہے ہیں میں ابھی اس سے مطمئن ہوں اور ان کے ساتھ ہوں۔ تھینک یو عزابیلا ڈارلنگ، کہتے ہوئے کیپٹن جیمس نے اپنی حسین اور نو بیاتہ بیوی کو بوسہ دیا۔ کیپٹن جیمس، تم اور تمہاری بیوی عزابیلا بلا شبہ ایک اچھے انسان ہو۔ ہم تم دونوں کے جذبہ انسانیت اور انصاف پسندی سے بے حد متاثر ہوئے ہیں، لیکن جیمس نے علی کی بات ہاتھ کے اشارے سے کاٹ دی اور کہا، نو مور کمنٹس جینٹل مین، کافی پیو۔ بالآخر یہی طے پایا کہ ہاؤس بوٹ میں ہی سی ہاک کے تعاقب میں روانگی اختیار کی جائے۔
اس کے بعد یہ سب حرکت میں آ گئے۔ عذابیلہ ہاؤس بوٹ کی اندرونی تیاری اور ضروری اشیاء کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ کیپٹن جیمس اور شازمان زخمی ہونے کے باوجود انجن روم میں جا کر اس کی تیاری میں جٹ گئے۔ علی اور اریبا نے ایندھن کی تیاری کا مرحلہ نمٹایا۔ جو اسلحہ مال غنیمت کے طور پر ملا تھا اسے بھی سنبھال لیا گیا۔ پھر کم و بیش 1-1.5 گھنٹے بعد لنگر اٹھا دیا گیا اور ہاؤس بوٹ مطلوبہ سمت کو روانہ ہو گئی۔ مستول پر دیدبان کی مستقل ڈیوٹی علی نے سنبھال لی تھی، تاہم شازمان اور اریبا بھی گاہے بگاہے دوربین آنکھ سے لگا کر سمندر کا جائزہ لے لیتے تھے۔ زیادہ راہ کے طور پر جو کچھ بھی بتابت اسی پر اکتفا کیا گیا تھا۔ بوٹ کی رفتار معمول سے بڑھا دی گئی تھی۔ کافی دیر تک سفر جاری رہا۔ اب انہوں نے ڈیوٹیاں آپس میں بانٹ لی تھی، آرام کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ رات سفر میں بیت کی صبح ہوئی تو حد نگاہ اٹھاتے سمندر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان سب نے عرصے پر کرسی اور میز لگا کر ناشتہ وغیرہ کیا۔ ابھی تک انہیں سی ہاک کا نشان تک نہیں ملا تھا۔ کیپٹن جیمس نے اگر یہ بات نہ کہی ہوتی تو سی ہاک کو سمندر میں ہی کہیں نہ کہیں 2-3 دنوں کے لیے لنگر انداز ہو کر رکنا پڑے گا تو شازمان اور علی وغیرہ اس مہم سے مایوس ہو چکے ہوتے، لیکن اب بھی یہی دیکھ رہے تھے کہ ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے جس سے ظاہر ہوتا سی ہاک کہیں سمندر بیچ میں ٹھہرا ہوا ہے۔ ہاؤس بوٹ اگرچہ طاقتور صحیح، لیکن وہ بہرحال سی ہاک جیسے بڑے باربردار جہاز کے مقابلے میں ایک کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی، جبکہ کیپٹن جیمس کو اندازہ تھا کہ سی ہاک جیسے باربردار بحری جہاز کی رفتار کتنی رکھی جاتی ہے۔ اس اندازے سے اس نے اپنی بوٹ کی رفتار کچھ ناٹیکل میل زیادہ ہی کر رکھی تھی اور رکے نہیں تھے۔ سفر طویل تھا اور منزل نامعلوم، کھلے اور میلوں دور تک پھیلے سمندر میں گویا ایک جوا کھیلا جا رہا تھا۔ جب سورج عین سر پر چمکنے لگا تو ہواؤں کے زور میں شدت آنے لگی، جو کچھ دیر بعد ماند پڑنے لگی، لیکن کیپٹن جیمس نے دن میں ہی موسم کے تیور دیکھ کر اعلان کر دیا تھا کہ آج رات انہیں زبردست طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شام ہوئی تو ان سب کو چپ سی لگ گئی۔ وہ بار بار فضا کو سونگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خنکی کا اثر صبح خرام ہواؤں میں غالب آنے لگا تھا اور آسمان پر ہلکے ہلکے کالے بادل امڑنے لگے تھے۔ ابھی فضا میں کسی قسم کی تیزی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ بوٹ کا ایندھن بدستور بھڑکا ہوا تھا اور اس کے انجن کی مخصوص آواز فضا میں عجیب سا تاثر پیش کرتی تھی۔ ایک موقع پر ہواؤں کی تیزی اور اس کے رخ جانچ کر انجن بند کر دیا گیا اور اس کی جگہ بادبانوں سے کام لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتے ہی بادبان بدل دیے گئے اور انجن سٹارٹ کر دیا گیا۔ رات ہوتے ہی کالے بادلوں کے جھمگٹوں نے جیسے پورا آسمان ڈھانپ لیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمانی بجلی کڑکی اور شراٹے دار بارش شروع ہو گئی۔ اگرچہ بھی ایسی کوئی طوفانی کیفیت نہ تھی، مگر جیمس کی پیشگوئی کے مطابق ایک بڑے طوفان کا خطرہ موجود تھا۔ وقت بیتتا چلا گیا اور رات کے آخری پہر میں بارش کا زور ٹوٹ گیا اور سب نے سکون کی سانس لی۔ طوفان شاید راتوں ہی رات اپنا رخ بدل چکا تھا، اس لیے زیادہ وقت دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سمندری موسموں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، رات کا طوفان کب اپنا منہ موڑ لے اور دن میں دوبارہ یہاں کا رخ کر لے۔ کیپٹن جیمس نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا، میں 2 بار ہندوستان سے افریقہ اور انگلستان کا سفر کر چکا ہوں۔ اس وقت وہ سب رہائشی کمرے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ عذابیلہ کافی بہت اچھی بناتی تھی۔ طوفان سے تو بچ گئے ہیں، مگر لگتا ہے ہماری منزل دور ہو چکی ہے، بلکہ کھو چکی ہے۔ شازمان کے لہجے میں مایوسی تھی۔ کم و بیش یہی کیفیت علی ریحان کی بھی ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، ہم بالکل درست سمت پر اور مسلسل سیاق کے تعاقب میں پڑ رہے ہیں، کیپٹن جیمس نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ بیچ سمندر میں نہ صحیح، لیکن جنوبی افریقہ کے کسی ساحل پر تو سیاق سے ہماری مدبھیڑ ضرور ہوگی، لیکن اتنے بڑے ملک کے ساحل پر ہم سیاق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ علی اس کی طرف دیکھ کر بولا، بیچ سمندر یا راستے کی بات اور ہے۔ شازمان بولا، میں ساتھ ہوں، اس سیاق پر میرا ہی حکم چلے گا کیونکہ وہ میرے ہی اجازت نامے سے روانہ ہوا ہے، کیپٹن جیمس نے کہا۔ لیکن اس طرح آپ کی مداخلت خود آپ کے لیے مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، علی بولا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیپٹن جیمس نے بے نیازی سے کہا۔ سیاق پر چوری کا سامان لدا ہوا ہے، یہ بیش قیمت سامان ہندوستان کی امانت ہے اور وہیں پہنچنا چاہیے۔ ہم آپ کے جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن کیپٹن جیمس، ہم یہ بھی کب چاہیں گے کہ آپ جیسے محسن اور انسان دوست کو کسی مصیبت میں پڑتا دیکھیں۔ علی، اریب اور شازمان نے بھی تائید میں اپنے سروں کو سلاتی جنبش دی۔ کیپٹن جیمس، کیا بتا سکتے ہیں کہ اس وقت سیاق پر کتنے لوگ سوار ہیں؟ اریبا نے چند ثانیے کچھ سوچنے کے بعد سوال کیا تو شازمان اور علی بھی چونکے۔ یہ ایک اہم سوال تھا جو انہیں بہت پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ انہیں ایک بار پھر اریبا کی زیرک دماغی اور ذہنی فراست کا قائل ہونا پڑا۔ رینالڈ ایک چیتا آدمی گرے ہنڈ اس جہاز کا کپتان ہے، کیپٹن جیمس نے جواب میں بتایا اور آگے بولا، اس کے علاوہ میرے اندازے کے مطابق 8-10 ملاح اور 5 مسلح فوجی تو ضرور ہوں گے۔ ان کے چہروں پر گہری سوچ کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سب آرام کرنے اور اپنی ڈیوٹیوں سنبھالنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسرے دن کی صبح بڑی خوشگوار تھی۔
آسمان صاف اور نیلا تھا۔ دور مشرقی افق سے جہاں آسمان اور اٹھلاتا سمندر آپس میں گلے ملتے محسوس ہوتے تھے، وہاں سورج کی لال ٹکیاں نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ارے وہ دیکھو، کیا پھر بادل امڑتے چلے آ رہے ہیں؟ اچانک ازابیلا کی مترنم آواز نے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ازابیلا اس وقت عرشے کی ریلنگ سے ٹکی کھڑی سمندر کا نظارہ کر رہی تھی، جبکہ دیگر لوگ اس وقت عرشے پر ہی موجود سر جوڑے بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ یہ بادل نہیں ہے ڈارلنگ، کیپٹن جیمس نے بیوی کی آواز پر اس کے اشارے کی سمت دیکھتے ہوئے کہا اور کھڑا ہوا۔ باقی سب بھی اپنی کرسیاں چھوڑ دی۔ دور جنوب مشرقی کی سمت سے ہلکی ہلکی سیاہی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کیپٹن جیمس اور شہزمان نے فوراً دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ یہ بادل نہیں بلکہ دھواں ہے، کسی بڑے بحری جہاز کی چمنی کا دھواں۔ کیپٹن جیمس نے اچانک ہی اپنی آنکھ سے سنگل لینس والی دوربین ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز جوش سے لڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ یس کیپٹن، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کالے بادلوں کے آثار نہیں بلکہ دھوئیں کی وہ چادر ہے جو آسمان پر بلند ہو کر تن جاتی ہے۔ شہزمان نے بھی جوش بھری آواز میں تائید کی۔ دھواں جب زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے تو میلوں دور تک آسمان پر ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے، کیپٹن جیمس نے اپنے تجربے کی بنا پر کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ سی ہاک کسی جزیرے یا ویران سمندری حدود کے کسی ساحل کے قریب ہی لنگر انداز ہے۔ منزل کے قریب ہونے کا سنتے ہی ان سب کے چہروں سے جوش مترشح ہونے لگا تھا۔ بوٹ کی رفتار بھی ایک دم معمول سے بڑھا دی گئی۔ وہ سب اسی سمت کی ریلنگ کی طرف آ کھڑے ہوئے۔ کیپٹن جیمس اور شہزمان دوربین لگائے گہرے سمندر کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سورج اپنے ابتدائی سفر کی تیاری کر چکا تھا اور اب مشرقی افق سے دھیرے دھیرے اٹھ رہا تھا۔ خوب چمکتی ہوئی سی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ان سب کی نظریں اسی جانب اٹھی ہوئی تھی جدھر آسمان پر گاڑے سیاہ بادل اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتے اور پھیکے پڑتے جا رہے تھے۔ بوٹ کی رفتار حسب سابق تھی۔ منزل کی نشانی تو مل گئی تھی مگر ابھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جوش و منزل دیکھنے کی چاہ میں کافی دیر تک ریلنگ سے ٹکے کھڑے رہے۔ پھر اثناء راہ علی نے ایک حرکت کی اور شہزمان سے دوربین لے کر مستول پر چڑھ گیا۔ ذرا ہی دیر بعد اس نے چلا کر جیسے انہیں مستہ جا فضا سنا دیا۔ ایک جہاز سمندر کے بیچوں بیچ لنگر انداز نظر آ رہا ہے۔ اب لوگ سر اٹھا کر علی کی طرف دیکھنے لگے۔ شاید وہ اس سے اور بھی کچھ سننے کے منتظر تھے اور پھر وہی ہوا۔ پہلے اعلان کے تھوڑی دیر بعد علی پھر چلایا۔ دوسرا اعلان پہلے والے اعلان سے زیادہ چکا دینے والا ثابت ہوا تھا ان کے لیے۔ میں گھبرا سی گئی اور اپنے اس ہاتھ کو غور سے دیکھنے لگی جس پر ولی نے اپنے لبوں کی مہر لگائی تھی۔ پھر پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس پر غنودگی سی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی اور پھر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر لون میں بھاگتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب ولی اپنے پورے ہوش و حواس میں آیا تو میں ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس بار ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کڑا امتحان نہیں بنے تھے۔ وہ میرے حسین چہرے کو تکے جا رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں چند پتیاں تھیں، وہ میں اس کے ہاتھ پر ملنے لگی۔ اس کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ حشاش پشاش ہونے لگی۔ میں اسے بہتر اور بھلا چنگا دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئی اور اس سے بولی، تمہاری طبیعت بگڑ گئی ہے، اس لیے ابھی نہ صحیح 2-1 روز کے بعد نیل نگری چلے جانا، مگر جانا ضرور۔ مگر والد صاحب، ہاں میں جانتی ہوں، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں رضامند میں کر لوں گی۔ اس کے بعد میں دیر تک ولی کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ بیچارہ ڈرا ہوا بھی تھا کیونکہ برابر ہی کے کمرے میں اس کے والدین اور چند دوسرے مہمان سو رہے تھے، مگر مجھے ان کا کب احساس تھا۔ پھر میرے جانے کے بعد اس نے جھانک کر دوسرے کمرے میں دیکھا اور مجھے بتایا کہ سب لوگ گہری نیند سو رہے ہیں۔ دوسرے دن کوئی خاص مصروفیت نہ تھی۔ اسے میرے باپو مرلی لال سے اجازت لے کر ولی اور اس کے گھر والے اپنے ایک عزیزہ سے ملنے کلیان چلے گئے اور وعدہ کر گئے کہ شادی والے دن صبح واپس آ جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، وہ واپس آئے تو ہمارے گھر میں کوہرام مچا ہوا پا کر ششدر رہ گئے۔ میرے باپو کو چند دور کے عزا تھے یا چند نوکر اور بس۔ اس افسار کرنے پر انہیں پتہ چلا کہ جس روز وہ گئے تھے اسی رات کو میرے ماتا پتا کا سانپ کے ڈسنے سے دیہانت ہو چکا ہے۔ اس پر ولی کے والد محمد اختر فوراً اپنے بیٹے کی جانب مڑے اور اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کر غور سے اس کے ہاتھ کی پشت کو دیکھنے لگے۔ چور کا دل ہی کتنا ہوتا ہے، ولی کو بھی یہی کیفیت تھی۔ اس کا دل جیسے سنسناتی کنپٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ میں اپنے چشمے تصور میں اس کے چہرے پر ٹپکتی ہوئی شرمساری کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے والد نے میرے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ پھر انہوں نے ولی کا ہاتھ چھوڑ دے پلٹ کر نوکروں سے پوچھا، لاشیں کہاں ہیں؟ ان کا تو کل ہی انتم سنسکار کر دیا گیا ہے۔ یہ جواب میرے ہونے والے پتی نے دیا تھا جو اب گھر کا مکھیا بنا ہوا تھا۔ ارے کمبخت، تو ہمیں تو بلوا لیا ہوتا، پتہ کس کو معلوم ہی تھا کب انتظار ہی کر لیا ہوتا۔ خیر اللہ کی مرضی یہی تھی۔ بالآخر محمد اختر بولے اور خاموش ہو گئے۔ لیکن ولی کی والدہ نے فوراً میرے بارے میں پوچھا، سیدھا بیٹا کہاں ہے؟ وہ تو ہمارے گھر میں ہے، ماتا جی اسے وہیں لے گئی ہیں، اس نے جواب دیا۔
وہ لوگ سیدھے وہیں پہنچے، مگر میرے ہونے والے سسرالیوں نے مجھ سے ملنے کا موقع نہ دیا۔ وہ اس المناک سانے کے باوجود پروگرام کے مطابق اسی شام بیرت جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ عذر یہ تھا کہ جو ہونا تھا ہو چکا، اور پھر پنڈتوں کے کہنے کے مطابق یہ شبھ لگن تھی، مگر وہ لوگ خوب جانتے تھے کہ یہ تو سب بہانہ ہے، بلی کے بھاگو چھنکا ٹوٹنے والی بات۔ اور اب میں یعنی سدھا بلا شرکت غیر سیٹھ موری لال کی تمام جائیداد کی وارث تھی، اسی لیے وہ لوگ دیکھ کر کے اس سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے نکل جانے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ میرے بیاہ کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ دولہا اسنان کے لیے غسل خانے میں گیا، اور پھر اس وقت ناگہاں ایک کوہرام سا مچ گیا جب دروازہ توڑ کر اسے باہر نکالا گیا۔ موری کے راستے داخل ہو کر ناگ اسے بھی ڈس گیا تھا۔ سب لوگ بیاہ منڈل میں انتظار کر رہے تھے۔ پنڈت ہون سنبھالے بھنوری پھیرے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ گھر سے آہو بکا کی آوازیں بلند ہوئی۔ دوسرے مہمانوں کی طرح ہم بھی بھاگ کر دولہا کے قریب پہنچے جو بے ہوش تھا۔ اس پر ولید کے والد نے سب کو دور ہٹایا اور انہیں بتایا کہ وہ سانپ جھاڑنے کا منتر جانتے ہیں، اس نے راستہ دیا جائے تاکہ وہ عمل کر سکے۔ لوگوں کو امید بندھی اور سب نے ہٹ کر جگہ دے دی۔ چاچا اختر نے جیب سے کوڑیاں نکالی اور ان پر دم کیا، پھر غسل خانے کے قریب جا کر چار دیواری کے باہر پھینک دی، پھر اطمینان سے آ کر بے ہوش دولہے کے سرانے بیٹھ کے وہ کچھ پڑھنے لگے، یوں جیسے منہ ہی منہ میں کچھ بدبدا رہے ہیں۔ ابھی مشکل سے 5-8 منٹ میں بیتے ہوں گے کہ پورے شریر میں اینٹھن سی مچنے لگی۔ میں جیسے منہ پھاڑ کر کپڑے جھاڑ کر روسی لباس پہنے ہوئے ہی بال بکھرائے دیوانہ وار بھاگتی ہوئی آئی اور لوگوں کو دھکیلتے اوپر ہٹاتی دولہا کی طرف بڑھی۔ چاچا اختر کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک پڑے۔ دولہے سے میری والہانہ محبت دیکھ کر میں ولی کے چہرے سے ہی نہیں بلکہ آنکھوں سے بھی صدمے کی کیفیت محسوس کر سکتی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اندر کا راز کیا تھا۔ وہ باہر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کے والد محمد اختر اس کا ہاتھ پکڑ اس سے بولے، ولی آگے بڑھو، اس سدھا کو سنبھالو، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، بیچاری بہت تھوڑے ہی وقت میں دوہرے صدمے سے گزری ہے۔ ولی کو کوفت ہو رہی تھی مگر دل پر جبر کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ میں اس وقت لاش کے چکر کاٹ رہی تھی، میری آنکھیں چڑی ہوئی تھی اور میں آپے سے باہر تھی، نہ مجھے پردے کا خیال تھا نہ تن کا ہوش۔ عجیب منظر تھا، دیکھنے والے بظاہر میرے غم اور دولہا سے میری محبت کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ چاچا اختر نے پھر ولی کو آواز دی، جلدی کرو بیٹے، ورنہ اس کی جس پر لباس کا ایک تار بھی نہ رہ پائے گا۔ اس حالت میں مجھے ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ولی کو حجاب سا محسوس ہوتا تھا، مگر مانی ولی کی نظر میرے ماتھے پر پڑی۔ جھومر کے عین اوپر 5 کوڑیاں چپکی ہوئی تھی اور اب ولی کو کوئی تذبذب نہ ہوا۔ سیتا ہوش میں آؤ، یک ولی نے مجھ سے تحقانہ لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے میرے ماتھے کی 2 کوڑیاں جدا ہو گر پڑی۔ ادھر بے ہوش دولہا کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، جبکہ مجھے گرتا پا کر ولی ہی مجھے سنبھالنے کو آگے بڑھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے سہارا دیا۔ اسنائرہ فوراً ہی بقیہ 3 کوڑیاں بھی اس کے ماتھے سے جدا ہو گئی۔ ایک جھجری لے کر میں جیسے ہوش میں بالفاظ دیگر اپنے آپ میں آ گئی۔ بھرے مجمع مجھے اس طرح سنبھالنے دیکھ کر اور اپنی اڑیانی محسوس کر کے میرے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ جلدی سے میں نے اپنا آنچل سنبھالا اور گھبرا کر اندر بھاگ گئی۔ دولہے کا رنگ نیلا پڑتا جا رہا تھا اور ادھر ولی کے والد اختر چاچا بیٹھنے جانے کی سوچ میں مستغرق تھے۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا، پھر جیسے انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا، کوڑیاں چن کر جیب میں ڈالی، پھر ولی کی طرف بڑھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگے۔ وہ شرمندہ سا ہونے لگا، پھر انہوں نے ایک نظر دولہا پر ڈالی اور ولی کو لیے ہوئے باہر نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا تو بولے کہ کسی ایسے سانپ نے ڈسا ہے جس کا منتر میرے پاس نہیں ہے۔ یوں وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر میرے لالچی سسرال نے رشتہ نہ ہونے کے باوجود رشتہ جوڑ لی اور چالاکی سے مجھے غائب کرنے کی کوشش کی تھی۔ ولی اور ان کے اہل خانہ چونکہ مسلمان تھے اور اپنا کوئی استحقاق ثابت نہ کر سکتے تھے، اس لیے بے نیل و مرام واپس لوٹ آئے۔ ولی کی والدہ کو جانے میری کیوں چنتا تھی، کس غریب پر کیا گزرے گی، مگر چاچا اختر نہ جانے کیوں مطمئن تھے، اور وہ مستقل اپنی بیوی کو تسلی دیتے اور یہی کہتے، سدھا کے بارے میں تو فکر ہی نہ کرو، اس کی حفاظت کے لیے اور بھی طاقتیں ہیں، مگر تفصیل انہوں نے کبھی نہ بتائی۔ بمبئی سے واپس آتے ہوئے ٹرین میں ولی کی نظر جب اپنے ہاتھ پر پڑی تو وہاں اسے 2 سرخ لکیریں سی دکھائی دی، پھر جو اس نے ذرا غور کے تو جیسے ہونٹ کے نشانات تھے، صبح تک ان میں نیلاہٹ سی آ گئی اور پھر وہ واضح ہو گئے۔ ولی نے دیکھ کر بہت گھبراہ چپکے ڈاکٹروں سے علاج کرواتا رہا۔ گھر میں رہتا تو ہر وقت ہاتھ پر رومال لپیٹے رہتا، والدہ پوچھتی تو بہانہ بنا دیتا کہ داد ہو گیا ہے، لیکن اس کے والد نے کبھی نہ پوچھا۔ وہ رومال لپیٹے ہوا دیکھتے تو صرف مسکرا دیتے اور بس وہ جھینک کر رہ جاتا۔ وہ یہی کوشش کرتا کہ اس کا اپنے والد سے زیادہ سامنا نہ ہونے پائے۔ اس رازداری اور پریشانی کے سبب مجھ سے اپنے نیلگری والا وعدہ بھی نبھانا بھول گیا تھا۔ ایک روز خود بخود اس کے اسباب پیدا ہونے لگے۔ اس زمانے میں ولی سرما کی تعطیل گزارنے والدین کے پاس ساگر آیا ہوا تھا۔ ایک روز فوجی بیرک سے ایک آدمی چاچا اختر کو بلانے آیا کہ ساتھ چل کر ایک مارگزیدہ کا زہر اتار دیں۔ چاچا اختر فوراً اس کے ساتھ روانہ ہو گئے، لیکن 15-20 منٹ بعد ہی الٹے پاؤں واپس آ گئے۔
پریشانی کے چہرے سے مترشح تھی۔ ڈھونڈتے وہ سیدھے ولی کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، جلدی سے تیار ہو جاؤ بیٹے اور میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور وہ جاملب ہے۔ اپنے مجرب عمل کے مطابق ولی کو فوراً ہی باتھ روم ہاتھ پر دم کر کے انہیں تھپڑ رسید کرنا تھا، اور ایسا اگر وہ نہ کرتا تو اس کا عمل برباد ہو جاتا یا قوی اثر نہ رہتا، کیونکہ اس کی یہی شرط تھی، کسی لیے انکار نہ کیا جائے اور پہلے ہی مخبر کو تھپڑ رسید کیا جائے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ والد صاحب کو ولی کے اس عمل کا قطعی علم نہ تھا اور وہ تھپڑ کیوں کر لگاتا، اس لیے وہ سخت الجھن امیز پریشانی کا شکار ہو گیا۔ چاچا اختر نے دوبارہ اس سے کہا، سوچ کیا رہے، جلدی کرو ورنہ وہ دم توڑ دے گا۔ اس کی حالت یوں بھی غیر ہو رہی تھی۔ مجبوراً ولی کو اپنے عمل کی تاثیر کی قربانی دینا پڑی اور ان تفصیل بتا کر افسوس کا اظہار کیا کہ اب اس کے عمل میں پہلے جیسی تاثیر نہ رہے گی۔ اس کی فکر نہ کرو، وہ بولے۔ پھر ولی کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ پر لپٹا اور رومال ہٹایا اور خوش ہو کر کہا، آہا کیسی صاف مہر ہے، دونوں لب بالکل واضح اور ابھرے ہوئے ہیں۔ ولی نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور وہ ہنسنے لگے، پھر بولے، اچھا اب اٹھو بھی، دیر مت کرو۔ مگر میں کیا کروں گا، میرا عمل ختم ہو چکا ہے۔ ارے بابا تم چلو تو صحیح، تمہارے پاس تو اب بھی ایسا عمل ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر وہ دونوں باپ بیٹا روانہ ہونے کے لیے تانگے میں بیٹھے۔ اس کے والد نے متصافانہ لہجے میں کہا، میرا عمل البتہ ختم ہو چکا، مجھے علم نہ رکھے ایسا ہوگا، مگر میں کر بھی کیا سکتا ہوں، یہ تو سیدھا کو بچاتا یا اس کے دولہا کو۔ میرے نام پر ولی چونکا تھا، تاہم پاس ادب سے چپ ہی رہا۔ چاچا اختر پھر بیٹے سے بولے، گرو جی نے بتایا تھا کہ کبھی ایسا موقع نہ آنے دینا کہ ناگداسی سے ٹکراؤ، اور یہ بھی تاکید کی تھی کہ جس دن تم نے کسی سانپ کے کانٹے کو بچانے سے انکار کیا، اسی دن تم سے یہ منتر انتر چھین لیا جائے گا۔ مجھے تو شبہ تھا، مگر یقین نہ تھا کہ سیدھا ہی ناگداسی نکلے گی۔ دولہا کو بچاتا تو سیدھا کا بھید سب کے سامنے کھل جاتا، اسی لیے میں نے۔ چاچا اختر اتنا کہہ کر ذرا پرسوچ انداز میں خاموش ہو گئے، اور اسی دوران میں ولی کو ایک بات یاد آئی اور بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا، دولہا کو آپ کبھی نہ بچا پاتے، وہ کیوں؟ ولی کے والد اختر چاچا نے چونک کر بیٹے کی طرف سوال نظر سے دیکھا، اس لیے کہ میری نظر اس کی جیون ریکھا پر پڑی تھی اور وہ 28 برس کی عمر تک پہنچ کر ختم ہو گئی تھی، لہذا دولہا کی عمر اتنی ہی رہی ہوگی۔ اچھا تو کیا تم یہ فن جانتے ہو برخودار؟ انہوں نے قدرے دلچسپی سے پوچھا۔ جی ہاں ابو جی، بس یوں ہی ذرا شد بدھ رکھتا ہوں۔ تو تم اب تک نیلگری کیوں نہیں گئے؟ نیلگری؟ ولی چونک پڑا، مگر کیوں؟ گرو جی نے بتایا تو تھا کہ ناگداسی خود تم سے کہے گی، تعجب ہے سیدھا نے تم سے اب تک کیوں نہیں کہا؟ اپنے والد کی زبان یہ سن کر ولی کے لیے اب چھپانا فضولی تھا، اس لیے ولی نے انہیں ساری رودات بلا کم و کاس سنا ڈالی۔ پھر تو تمہیں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے بیٹا، آج ہی نیلگری نکل جاؤ، وہ ترنت بولے۔ وہ لوگ مریض کے پاس پہنچے تو کوہرام مچا ہوا تھا، معلوم وہ مریض دم توڑ چکا ہے۔ اختر چاچا آگے بڑھے، اس کی نبض ٹرولی، پھر ولی سے مخاطب ہو کر بولے، ابھی جان باقی ہے، نبض بہت دھیمی ہے، رک رک کے جھٹکوں کے ساتھ چل رہی ہے، تم میرے پاس آؤ اور اپنا مہر والا ہاتھ اس کے لبوں سے مس کر دو۔ اور پڑھوں کہ ابو جی؟ ولی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اب جلدی کرو۔ ولی نے آگے بڑھ کر ان کے ہدایت پر عمل کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر کے اندر مریض کا سانس بحال ہو گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عارضی طور پر ولی کے ہاتھ کا نشان البتہ کچھ زیادہ نیلگوں ہو گیا تھا۔ عزیزہ اور احباب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چاچا اختر کی جے کار مچی اور مسرت کے آنسو بہاتی ہوئی عورتوں نے اپنے گہنے اتار کر نظر کرنے چاہے، مگر چاچا اختر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر جان بچانے کا ایک پائی بھی معاوضہ لیا جائے تو پھر عمل میں اثر باقی نہیں رہتا۔ دوسرے دن ولی نیل نگری کے لیے روانہ ہو گیا۔ والد کی تاکید کے مطابق والدہ سے ذکر نہیں کیا گیا۔ نیرنگ آباد پر گاڑی رکی تو گیروی لباس نے سانپ کے 2 پٹارے لٹکائے اور بین سنبھالے ایک بڑا سپیرا ڈبے میں داخل ہوا۔ وہ وہیں ایک طرف فرش پر بیٹھ گیا، مگر گاڑی روانہ بھی نہ ہونے پائی تھی کہ کچھ بے چین سا ہو کر فضا میں ادھر ادھر کچھ سونگنے لگا۔ گاڑی روانہ ہوئی تو اس کی نظریں ڈبے میں موجود ہر مسافر کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ ولی اس کی ایک ایک حرکات و سکنات کا غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اسے پہچاننے کی بھی کوشش کر رہا تھا، محسوس ہوتا گویا پہلے بھی اسے دیکھ چکا ہو۔ جو ہی اس کی نظریں ولی سے ٹکرائیں وہ چونک پڑا اور آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے غور سے ولی کو دیکھنے لگا۔ پھر سارے مسافروں کو نظر انداز کرتا اس کے پاس آیا اور اسے ماچس طلب کی۔ تبھی ولی سے پہچانا وہی سپیرا تھا جس کے سانپ نے ناگ پنچمی کے میلے میں اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ ڈر گیا اور جیب سے ماچس نکالتے ہوئے اس کی نظر دور رکھی ہوئی سانپ کی پٹاری کی طرف اٹھ گئی، مگر اس میں کوئی حرکت نظر نہ آئی تو اطمینان ہوا۔ پھر ولی نے جو ہی بائیں ہاتھ سے ماچس بڑھائی، بوڑھے سپیرے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی نظر نشان پر پڑی تو فوراً ہی بولا، بالک
مجھے تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ معزز سامعین حضرات، یہ عجیب و غریب اور پراسرار داستان ابھی جاری ہے۔ باقی واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔